دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس غزل کی، اس درد دل کی، اس آگ کی جسے سن کر بڑے بڑے مضبوط دل والے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ غزل ہے جس کے بول ہیں: ایس تو ڈاڈھا دکھ نہ کوئی، پیار نہ وچھڑے، کسے دا یار نہ وچھڑے۔ اور یہ غزل گائی ہے اس آواز نے جس کی آواز میں رب کی تجلی تھی، درد کا سمندر تھا اور عشق کی وہ کیفیت تھی جو سیدھا دل کو کاٹ کر رکھ دیتی تھی۔ جی ہاں، شہنشاہ قوال و غزل نصرت فتح علی خان۔ کہا جاتا ہے کہ موسیقی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو کانوں سے سنائی دیتی ہے اور ایک وہ جو دل پر لکھی جاتی ہے، اور نصرت کی یہ غزل دل پر لکھی جاتی ہے۔ جب نصرت صاحب پہلی ہی لائن گاتے ہیں، ایس تو ڈاڈھا دکھ نہ کوئی، تو لگتا ہے جیسے کسی نے انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا ہو۔ انسان ساری زندگی درد کو سہتا ہے، زخموں کو چھپاتا ہے، مگر اس غزل میں ہر بندے کو اپنے اندر کا درد نظر آ جاتا ہے۔ دوستو یہ عام غزل نہیں، یہ کسی محفل کی رونق بڑھانے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، یہ دل ٹوٹنے کی آواز ہے، یہ زندگی کے دکھوں کا نوحہ ہے۔ اور نصرت صاحب جب اسے گاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ صرف گانا نہیں، اپنے دل کا کٹا ہوا حصہ نکال کر سننے والوں کے ہاتھوں پر رکھ رہے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غزل اس دور میں سامنے آئی جب نصرت صاحب اپنے کیریئر کے بے پناہ دباؤ، تھکاوٹ اور قوالی کے مسلسل سفر سے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو رہے تھے۔ درد ان کی آواز میں پہلے بھی تھا، لیکن اس غزل میں وہ درد خالص ترین شکل میں سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی یہ غزل سنتا ہے تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، کوئی خاموش ہو جاتا ہے، کوئی دل تھام لیتا ہے۔ کیونکہ یہ غزل صرف الفاظ نہیں، تجربہ ہے۔ ہماری زندگی میں ہر انسان نے کبھی نہ کبھی وہ لمحہ دیکھا ہے جہاں دل ٹوٹتا ہے، رشتے بکھرتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر جب نصرت صاحب درد سے بھرپور آواز میں کہتے ہیں: پیار نہ وچھڑے، کسے دا یار نہ وچھڑے، تو انسان اپنے دل کا وہ کونا یاد کرتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی یار، کوئی نہ کوئی پیار، کوئی نہ کوئی اپنا ہمیشہ کے لیے کھو گیا تھا۔ اور یہی اس غزل کی طاقت ہے کہ نصرت صاحب کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ان کی آواز صرف سروں سے نہیں بلکہ ان کی آواز دعا سمجھی جاتی تھی، فریاد سمجھی جاتی تھی، سچائی تھی، اور یہی سچائی اس غزل میں آپ کو اندر تک چیر دیتی ہے۔ نصرت صاحب گاتے نہیں تھے، وہ قافیہ نہیں ملاتے تھے، وہ مصرے نہیں گنگناتے تھے، وہ حقیقت کو آواز دیتے تھے، اور حقیقت ہمیشہ دردناک ہوتی ہے۔ ایک محفل کا ذکر مشہور ہے کہ جب نصرت صاحب نے یہ غزل چھیڑی تو سب لوگ پہلے خوش گپیاں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، گپ شپ چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی نصرت صاحب نے دوسرے بند میں درد کی شدت بڑھائی، محفل میں خاموشی چھا گئی۔ ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بعد میں پوچھا گیا تو وہ صرف اتنا کہہ پایا: میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ میرے اپنے دل کا حال ہے۔ یہی ہوتا ہے اس غزل کے ساتھ: ایس تو ڈاڈھا دکھ نہ کوئی، ایس تو ڈاڈھا دکھ نہ کوئی، پیار نہ وچھڑے، کسے دا یار نہ وچھڑے۔ روگ ہجر دا مار مکاوے، سکھ دا کوئی سا نہ آوے۔ دکھ لاؤندے نے دل وچ ڈیرے، چارے پاسے دسن ہنیرے۔ دنیا وچھڑے نہیں پرواہ، دلدار نہ وچھڑے، کسے دا یار نہ وچھڑے۔ پیار کا بچھڑ جانا زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ کسے دا یار نہ وچھڑے یہ صرف دعائیہ شعر نہیں، یہ درد سے پیدا ہونے والا پیغام ہے۔ انسان دنیا کا ہر نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن یار کا بچھڑ جانا برداشت نہیں ہوتا۔ نصرت صاحب جب اس غزل کو ختم کرتے تھے تو ان کی آواز میں تھکان نہیں بلکہ ایک عجیب سی کھلی ہوئی سچائی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ بتا رہے ہوں کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے درد دیکھا ہے، اور میں تمہیں یہ سچ بتانے جا رہا ہوں کہ پیار سب سے قیمتی ہے، اسے کبھی مت توڑنا، کبھی کسی کا دل مت توڑنا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ یہ غزل آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہر نئی نسل اسے سنتی ہے، سمجھتی ہے، محسوس کرتی ہے، کیونکہ درد کبھی پرانا نہیں ہوتا، درد ہمیشہ تازہ ہوتا ہے، اور نصرت صاحب کی آواز اسے دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ یہ غزل صرف سننے کی چیز نہیں، یہ دل سے گزارنے کی چیز ہے۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔